کبھی آپ سفر کیجئے گا ہوائی جہاز میں اور ٹرین میں سفر کیجئے گا، دھوکے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس لیے دھوکے میں آ جاتے ہیں میں اور آپ۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کا چشمہ لگا کر، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کا چشمہ لگا کر، دارالعلوم کا چشمہ لگا کر، تھانہ بھون کا چشمہ لگا کر، یہ جن کو آج ستارے کہا جاتا ہے اور جن کو آج حسن کی دیویاں کہا جاتا ہے، ذرا صبح سویرے آپ ٹرین کے اندر تہجد کے لیے اٹھیے گا، آپ فجر کے لیے اٹھیے گا، یقیناً کسی عورت کو دیکھنا گناہ ہے، چہرے ایک مرتبہ گناہ کر لیجئے گا، دیکھیے اللہ کی قسم پیشاب پاخانہ خطا ہو جائے گا۔ یہ صرف چونا لگا کر، پلاسٹر لگا کر، کاسمیٹک لگا کر، وہ تو کسی بندریا کو لگا دیں وہ حسن کی دیوی لگے گی، کسی کتیا کو لگا دیں، کسی گدھے کو لگا دیں وہ پری لگے گی، یہ اشرف المخلوقات کو کیا ضرورت؟ اور کسی میری امت کی بیٹی کو جو تہجد پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، قال اللہ قال رسول پڑھنے والی ہو، رات کے 2 بجے 2:30 بجے اس کے چہرے کو دیکھے، اللہ کی قسم لگے گا کہ بادلوں کے اوٹ سے 14ویں کا چاند نکل رہا ہے۔ یہ شرم، یہ حیا، یہ اس کی خوشبو ہے اور یہ اس کی روشنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جنت میں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک کڑکا نکلا جسے بجلی آتی ہے، روشنی آتی ہے، ایک محل والے نے دوسرا، دوسرے نے تیسرا، پہلی منزل نے دوسری، دوسری نے تیسری، تیسری نے چوتھی، کہاں سے آئی، کہاں سے آئی، کہاں سے آئی، بات گئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مسحری کی طرف، بغل میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا کاسمیٹک کو استعمال کیا تھا، کون سی خوشبو کو استعمال کیا تھا، کون سی بیوٹی پارلر کو گئی ہوئی تھی، فرماتی ہیں حضرت علی نے کوئی ہنسنے کی بات کہی، ہنسا، جو دان دکھا تو دان کی روشنی سے جنت کی روشنی دھیمی پڑ گئی، دان کی روشنی نے جنت کی روشنی کو دھیما کر دیا۔ یہ میری ماں امت کی بیٹی جب جنت میں جائے گی، جنت کی حور کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں اپنا دوپٹہ ڈال دے تو سورج بے نور ہو جائے گا، سمندر میں تھوک دے پانی میٹھا ہوگا، اور یہ امت کی بیٹی اور امت کی ماں جب جنت میں جائے گی ان حوروں کی سردار بنے گی، اس لیے کہ وہ حور دنیا میں نہیں آئی، اس نے دنیا کے جہنم کے میلے کو نہیں دیکھا، اس نے ابو جہل کو نہیں دیکھا، ابو لہب کو نہیں دیکھا، کفر کا مارکہ نہیں دیکھا، بدر نہیں دیکھا، منافقت کو نہیں دیکھا، وہیں پیدا ہوئی وہیں رہی۔ اللہ اس جنتی عورت کو، ہماری ماں کو، بیٹی کو، بہن کو ان حوروں کا سردار بنائے گا جب ان کی یہ کیفیت ہے کہ سمندر میں تھوک دے پانی میٹھا ہو جائے اور دنیا میں آم چل ڈالے سورج بے نور ہو جائے، اور امت کی وہ عورت جو جنت میں جائے اس کے حسن کا، اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ نیکیاں حسن لاتی ہیں، نیکیاں خوشبو لاتی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کی خدمت کر کے چلے گئے، قبر میں جانے کے بعد بھی کئی دنوں تک قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حدیث کی خدمت کر کے چلے گئے، قبر میں جانے کے بعد کئی دنوں تک قبر سے خوشبو آتی رہی۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دین کی خدمت کر کے چلے گئے، قرآن و حدیث کی خدمت کر کے چلے گئے، مٹی چٹکی لے کر قبر کی اگر پانی میں ڈال کر کوئی اوپر کا پانی پی لیتا بڑی کینسر ایڈز کی بیماری چلی جاتی، اور لوگ آئے دن آ کر وہاں کھڈا کر دیتے۔ خاندان کے وارثوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے بزرگ کی قبر سے کرامت کو ہٹا لے، ورنہ روزانہ ہمیں یہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کہ مٹی لالا کر ڈالنا پڑتا ہے۔ ان کی زندگیوں کی خوشبو اور ان کی زندگیوں کے نیکیوں کا اثر اس دنیا سے اس دنیا میں جا کر ان کی قبریں مہکتی تھیں۔ عالم برزخ اور ہے، عالم دنیا اور ہے۔ احمد علی لاہوری کی خبر معطر تھی، امام بخاری کی خبر معطر تھی، اور یعقوب نانوتوی کی خبر معطر تھی۔ آج بھی اگر آپ عشق رسول کی ناک لے کر اور
مزاج لے کر میرے آقا کے دربار میں جائیں، وہاں سونگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور یہ خیال لے کر آقا آپ کا مجرم، آپ کا غلام، آپ کا نافرمان آج آ گیا ہے، اپنے دامن پہ پناہ لے لیجئے گا، اب ہمارا سلام قبول کر لیجئے گا۔ میرے اللہ کی قسم، اس ناک سے، آقا کے روضے سے جنت کی مہک معلوم نہ ہو، آپ جو چاہے سلوک کرنا۔ اللہ دکھا رہا ہے، اللہ دکھا رہا ہے۔ آج بزرگوں کے چہروں کو دیکھیے، کتنی طمانینیت اور کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔